اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ آج میں جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ رمضان المبارک کی 27ویں اور 29ویں شب کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام سال آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل اکابرین کا کیا ہوا ہے۔ چند ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ عمل وہ دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور-e-اسلام کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک کے پیج مہور-e-اسلام کو لائک کیجیے، تو آپ اس پیج پر میرے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی وظیفے کے متعلق مجھے کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ضرور آپ آسان ترین وظیفہ لے کر آؤں گی۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ آج کے دور میں کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو اور وہ امیر ہو جائے؟ پیسے کے لیے انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب کئی انسان ہیں وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے، حلال طریقے آزماتے ہیں، اور کئی انسان ہیں وہ غلط طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن غلط طریقے سے اگر پیسہ کمایا جائے گا تو وہ تو حرام قرار دیا جائے گا، لیکن اگر وہی پیسہ جائز طریقے سے کمایا، ایسے آدمی کا اپنے اوپر سے بھروسہ بھی بڑھتا ہے اور زندگی سے بھی وہ مطمئن رہتا ہے اور اس کا پیسہ حلال ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اور اس کو اس سے بھی زیادہ رزق عطا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ پیسہ بھی کمائیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ دوست بھائی پریشان ہے، تو میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ چند ضروری باتیں ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفہ کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا۔ آپ نے یہ اپنے سے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ میں 5 وقت کی نماز پوری ادا کروں گا یا کروں گی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس کس طرح سے رزق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گمان سے بڑھ کر آپ کو رزق ادا کریں گے، کیونکہ اذان کے جب الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، فلاح اور کامیابی کے راستے کی طرف آؤ۔ تو جب آپ خود چل کر خود بڑھ کر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہی ہو، کیونکہ رزق تو اللہ ہی کی ذات دیتی ہے۔ تو آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ چاولوں کے دانوں پر کرنا ہے۔ اس وظیفے کو 27ویں اور 29ویں شب میں کرنے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان راتوں میں یہ عمل نہیں کر سکے، آپ سے یہ رات مس ہو گئی ہے، تو پھر اگلے سال آپ اس کو شب برات میں کریں گے۔ شب برات میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ اگر شب برات میں یہ عمل کرنے سے رہ جائے تو آپ دوبارہ اس کو شب قدر میں ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 7 چاول کے دانے لینے ہیں۔ آپ نے ہر دانے پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا رزاق کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس دانے پر دم کرنا ہے، اور ایک دانہ آپ کا دم ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھیں، دوسرا دانہ اٹھائیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 70 مرتبہ یا رزاق پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس دانے پر پھونک ماریں اور اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ اسی طرح 7 دانوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے باوضو ہونا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اچھی پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے ان چاول کے دانوں کو سنبھال کر اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لینا ہے، یا پھر کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر آپ اپنے پیسے یا اپنی نقدی یا کوئی قیمتی سامان، اشیاء، سونا چاندی، جہاں آپ اپنی چیزیں رکھتے ہیں، مال، وہاں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسے میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، اور آپ نے دل سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ
اللہ پاک میں ہر حال میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو آپ ہی کی ہے، میرا مکمل آپ ہی پر بھروسہ ہے۔ اگر میں نے یہ عمل کیا ہے تو میں نے آپ کے نام کو اس پر دم کیا ہے تاکہ آپ رزق دینے والے ہیں، آپ میرے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو اس عمل کی بدولت بہت سا رزق عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل بہت فائدہ دے گا اور یہ پسند بھی آئے گا۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی شخص اس عمل کو کرنے سے نہ رہ جائے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے خزانے میں سے کسی کو قطرہ بھر دے دے گا تو انشاءاللہ وہ قطرہ بھی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔